الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ اس کی آیت نمبر 45. خاشعین خشوع، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم عرض کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. تفسیر تبیان القرآن جلد اول صفحہ نمبر 389، تبیان القرآن والیوم 1 پیج نمبر 389. قاری غلام رسول سعیدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں سکون اور تواضع سے ظاہر ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں. یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں ظاہری اعضاء میں سکون. یہ خشوع اور خضوع کے بارے میں یہ بھی آپ سنتے ہوں گے اکثر، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو تو خشوع مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہری اعضاء جو ہمارا بدن جو ہے یہ پرسکون رہے، اس میں جو آثار سکون کے آثار جو نظر آئیں یہ خشوع ہے، اور دل کے سکون کو خضوع کہتے ہیں. پر اس پر یہ بھی پھر آگے ہے، ابھی آگے آپ کو یہیں پر فرماتے ہیں. قتادہ بڑے امام ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا کہ دل میں خوف اور نماز میں نظر نیچی رکھنے کو خشوع کہتے ہیں. دیکھیے یہ دونوں چیز آ گئی خشوع کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں سکون ہو، دل بالکل مائل ہو، بالکل پرسکون اللہ کی طرف مائل ہو، اور نماز میں نظر نیچی، یعنی صرف نظر نیچی نہیں، یعنی یہ کہ بالکل سارے اعضاء سکون کے ساتھ ظاہری طور پر بھی سکون رہے اور دل بھی پرسکون رہے. یہ ہے خشوع. تو زجاج نے کہا کہ جس پر ذلت کے آثار دکھائی دیں وہ خشوع کرنے والا ہے. ذلت سے مراد وہ ذلت نہیں کہ جیسے بدن ذلیل ہو گیا، یعنی بالکل عاجزی کر رہا ہوں، بالکل اللہ کی بارگاہ میں بالکل عاجز، کوئی نہیں، تو سب کچھ ہے میں کچھ نہیں، ایسا عاجز بندہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، یہ ہے خشوع. اچھا اب صرف نماز میں ہے خشوع، یہ بھی نہیں ہے. آگے سنیے آپ. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں سوکھی روٹی کھانے، سخت اور موٹے کپڑے پہننے اور سر جھکانے سے خشوع نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ سنیے کہ بہت غربت میں اپنے پر غریبی طاری کر لی، مسکین بن کے رہ رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، موٹے کپڑے سخت ٹاٹ کے کپڑے پہن رہا ہوں، غریب بن کے رہ رہا ہوں. یہ کیوں کہ لوگ دیکھیں کیا خشوع والا ہے، کتنا ہی اس پر اللہ کی خوف طاری ہے، کتنا مائل ہے اللہ کی طرف. فرماتے یہی خشوع نہیں ہے، دکھاوے والی چیز نہیں چلتی. فرماتے یہ خشوع نہیں، بلکہ خشوع یہ ہے کہ حق جو سچی بات ہے، حق بات میں تمہارے نزدیک معزز اور حقیر برابر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تم پر فرض کی ہے اس کی اطاعت میں جھک جاؤ. سمجھ رہے؟ خشوع صرف یہی نہیں کہ ظاہری طور پہ دکھانے کے لیے لوگ دیکھیں یار کتنا اللہ والا ہے، کتنا کم کھاتا ہے، کتنی سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، غریبی میں رہ رہا ہے، کپڑے بھی ایسے پھٹے پرانے پہن رہا ہے، بڑا اللہ بڑا خشوع والا ہے، اور دل تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہے. وہ خشوع نہیں. خشوع یہ ہے کہ حق بات کا، جب حق کہنے کا، سچ کہنے کا وقت آئے تو تمہارے نزدیک حقیر اور معزز دونوں برابر ہوں. یہ منہ دیکھ کر بات نہ کرو، تم حق بات ہے، چاہے غلط کرنے والا چاہے وہ راستے کا فقیر کیوں نہ ہو یا بہت بڑا سیٹھ کیوں نہ ہو، اگر غلط ہے تو دونوں کے لیے سب بولنا. تمہارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ حق بات بیان کرنے میں تم کسی میں کوئی تفریق، کوئی فرق نہ کرو. یہ ہے خشوع. اور جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے وہ اس کی اطاعت کرنے میں فوراً
اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یہ ہے خشوع، ہے نا، یہ ہے خشوع، دل کا خشوع، سچائی کا خشوع، یہ اسے کہتے ہیں خشوع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو، نوجوان تھا، اس کو دیکھا کہ بھائی وہ بالکل سر جھکا ہے، ایک دم ہوتا نا، ملتے ہیں سے ایک دم اللہ اللہ بس اللہ، ایک دم جھک کر کے ایک دم ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ دل میں خشوع خضوع بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھایا، بیٹا سر اٹھاؤ۔ یہ فرماتے ہیں ایک شخص کو سر جھکا دے گا تو فرمایا سر اٹھاؤ، خشوع صرف تمہارے دل میں ہے۔ خشوع جو تم دکھانا چاہ رہے ہو نا یہ ظاہری طور پر کر کے، تو یہ خشوع نہیں، خشوع تمہارے دل میں، تمہارا دل کتنا جھکا ہوا ہے اللہ تعالی کی طرف، تمہارا دل کتنا مائل ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہے خشوع۔ صرف ظاہری دکھاوے والا خشوع نہیں، دکھاوے کے لیے تو بہت اللہ اللہ، اور دل اس میں دوسرے دنیا بھر کے خیالات، دوسری ساری گندگیاں اس میں موجود ہیں، تو وہ خشوع نہیں ہے۔ دل کو بھی ویسا پاک و صاف کرو۔ کیا ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کی باتیں اگر ہم کچھ بھی عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خشوع دل میں ہوتا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے تمہارے ہاتھ ملائم ہوں اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرنا، نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو۔ جس نے اپنے دل سے زیادہ خشوع کو ظاہر کیا اس نے نفاق کو ظاہر کیا۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے تمہارے ہاتھ ملائم ہو جائیں، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یہ ہے خشوع۔ اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو، نماز میں بالکل پرسکون ہو کر ہر طرف سے خیالات کو ہٹا کر کے نماز پڑھو، یہ ہے خشوع۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جس نے اپنا جو واقعی جو حقیقی معنی میں جو خشوع اس سے حاصل ہے، اس سے بڑھ کر جس نے اپنے آپ اپنا خشوع ظاہر کیا، اپنے آپ کو دکھایا میں بہت ڈرنے والا ہوں، بہت زیادہ اللہ کی فکر کرنے والا ہوں، تو وہ تو نفاق ظاہر کیا، فرمایا منافق ہے وہ۔ جو ہے وہ دکھاؤ، جو حقیقی بات ہے، بالکل جتنا ڈر ہے اتنا ہے، یہ نہیں میں بہت ڈرنے والا ہوں، بہت زیادہ میں اللہ سے بہت خوف کھاتا ہوں، بہت زیادہ میں اللہ کی طرف مائل ہوں، حقیقت میں کچھ اور بات ہے، وہ نفاق ہے، وہ منافق ہے، یہ نہیں چلتا جو ہے۔ اور ظاہری بات ہے کسے دکھانا ہے بھائی، کرنا کس کے لیے، عبادتیں، خشوع و خضوع، نیک اعمال کس کے لیے کرنا ہے، اللہ عز و جل کے لیے کرنا ہے، اور جس کے لیے کرنا ہے اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو تم سے بہتر جانتا ہے، تمہارے خیالات کو، ساری چیزیں تو اس کے سامنے بالکل عیاں ہے، بالکل صاف ہے، تو اس سے آپ کیا جھوٹ دکھا لو گے، کیا جھوٹ ظاہر کر دو گے، وہاں ساری چیزیں صاف صاف۔ تو پھر جب پتہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ پتہ ہے، میرے اصل حالات کو جانتا ہے، تو پھر اس کے لیے پھر کیا دکھاوے کرنے، کیا دنیا کو دکھانا، دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں حاصل ہے، کچھ بھی نہیں، پھر کسی چیز کا کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کے لیے کرنا ہے، پرسکون ہو کر کرنا ہے، حقیقی معنوں میں جتنا ڈر ہے اتنا دکھائیے، واقعی ہم اتنے ڈر والے ہیں۔ باتیں کریں میں بہت زیادہ اللہ سے خوف کھاتا ہوں اور دنیا بھر کے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، تو پھر کاہے کا ڈر ہمارے اندر ہے، جتنا ہے اتنا بتائیے۔ یہ نہیں کہ دنیا بھر کے گناہ ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بہت اللہ کے ڈر والے ہیں، خوف رکھنے والے ہیں، اللہ سے خائف رہتے ہیں۔ حقیقی خشوع وہ ہے کہ دل میں جتنا ڈر اللہ کے لیے وہی ہمارے بدن سے بھی ظاہر ہو، تو دکھاوے والی باتیں یہاں نہیں چلتی، تو حقیقی خشوع کو حاصل کرنا۔ ابھی کچھ باتیں نماز میں کس طریقے سے خشوع ہمارے اسلاف کا رہا اور کس طریقے سے ہمارے خیالات منتشر ہوتے ہیں، اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہے، ابھی یہاں نہیں، انشاءاللہ اگلے آڈیو میں عرض کرتا ہوں۔ اس آڈیو کو یہاں پر روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی خشوع خضوع عطا فرمائے، حقیقی خشوع خضوع عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔
آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لوگوں تک عام کریں، اور اپنے لیے اور میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.